إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے ہاں 12 ہے، 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، کیونکہ 12 مہینوں کی جو آگے فہرست ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ تو حدیث مبارکہ میں ملتی ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی کتاب اللہ ہی کہا جائے گا۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو بنائے ہیں تب سے ہی 12 مہینے ہیں۔ اور فرمایا منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے جو ہے نا، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب ہمیں وہ 4 مہینے یاد ہونے چاہیے کہ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں، ہمیں بھی یاد ہونے چاہیے، ہمیں ہمارے بچوں کو بھی یاد ہونے چاہیے۔ لیکن بڑے المیہ کی بات ہے کہ ہمیں دنیا کے حساب تو بڑے آتے ہیں، دنیا کے معاملات میں ہم بہت کچھ یاد رکھتے ہیں، کسی سے 10 روپے بھی لینے ہو نا، 10 سال گزر جائیں تو ہمیں یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ باتیں ہمیں یاد نہیں ہیں جو یاد رہنی چاہیے، جو یاد ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، حرمت والے مہینوں کی تعداد 4 ہے 12 مہینوں میں سے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ذی القعدہ، یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، یہ جو مہینہ جاری ہے، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ اور نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، یہ جو ابھی مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اور نمبر 3 محرم، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ، وہ بھی حرمت والے مہینوں میں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے احکام قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن، تم ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ دوسرے مہینوں میں ظلم کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان مہینوں میں تم نے ظلم نہیں کرنا۔ معنی یہ ہے اگر تم ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کرو گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کرو گے، تو تمہارا جرم سنگین سے سنگین تر ہو جائے گا۔ جس طرح رمضان المبارک میں ہم کوئی نیکی کرتے ہیں نا تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ان مہینوں میں اگر تم ظلم کرو گے، اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، کسی کو گالی دو گے، کسی کی غیبت کرو گے، کسی پر الزام تراشی کرو گے، کسی کو دکھ دو گے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، تو یاد رکھنا تمہارا یہ جرم سنگین سے سنگین تر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے، ان مہینوں کے جو احکام ہیں وہ جاننے چاہیے، پہچاننے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مہینوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔